कुंवर साहब, ज़ाहिर है ये सिस्टम लाने का जो ऐलान तो किया है, लेकिन ज़ाहिर इस पर काम अभी हुकूमत को करना होगा, ना सिर्फ हुकूमत को करना होगा बल्कि अपोजिशन के जमातों को भी करना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी सिस्टम क्या है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हो, चाहे बायोमेट्रिक मशीनें हो, चाहे वो RTS सिस्टम हो जिस पे कहा गया जी वो बैठ गया था, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये चीज़ें लाना, नादरा के ज़रिए तमाम डाटा इकट्ठा करना, क्या हम इस निज़ाम पर जा सकते हैं और कितनी तेज़ी के साथ जा सकते हैं, आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अपना होमवर्क तकरीबन 3-4 साल पहले मुकम्मल कर लिया था। बिल्कुल। और उन्होंने इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा तजदीद भिजवाई थी कि आप आइन में तरमीम करें, लेकिन बहरहाल साबका हुकूमत ने भी इस पर तरमीम नहीं की और मौजूदा हुकूमत जो है अब 2 साल के बाद सोच रही है। इसके लिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आइन के आर्टिकल 224 के साथ साथ आर्टिकल 218, 219 में तरमीम करनी पड़ेगी और इसके लिए 2/3 की अक्सरियत हासिल करनी जो है वो लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन ये स्कीम बहुत शानदार है। अगर ये कामयाबी से अपने अमल दरामद हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नफाज शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान में जो आम तौर पर होता है कि इंतखाबात में कामयाबी न होने की सूरत में धांधली का इल्ज़ाम लगता है, तो धांधली का जो है मामला वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और शफाफ इंतखाब की तरफ ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा। इंडिया में 2004 से ये सिस्टम बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि इंडिया ने 1984 में ये काम आगाज़ किया। उस वक्त भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कार्यालय के इंतखाबात को इस बना पर करारदम करार दे दिया था कि चूँकि उन्होंने आइन में तरमीम नहीं की थी, तो इसलिए पाकिस्तान को भी सबसे पहले इसमें आइन में तरमीम करके उसको कानूनी। लेकिन कुंवर साहब, क्या इसके बावजूद भी धांधली के इल्जामात नहीं लगेंगे? वो जो RTS सिस्टम बैठने की बात थी, सारे ये एक मशीन है ना, मशीन खराब हो सकती है, चीजें टेक्नोलॉजी कोलैप्स कर सकती है, तो आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई धांधली का शोर नहीं मचा सकता, क्या वाकई ऐसा ही है? अब इंडिया में तो बड़ी कामयाबी चल रहा है और हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो इस पर काम किया वो इंडिया से बेहतर किया हुआ है। अच्छा। इंडिया में जो बनती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें वो पेपरलेस है। आपने वोट का बटन दबाया, वोट कास्ट हो गया, आपको ही पता चल गया कहाँ वोट गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो मशीनें तैयार करवाई थी उसमें बाकायदा इसी तरह एक निकलेगा आपका पेपर, जैसे कि आपको ATM कार्ड में निकलता है। अच्छा। उस पर ज़हर है कि इसका मतलब ये होगा वोट कास्ट हो गया, नाम नहीं उस पर लिखा होगा, यानी वोट कास्ट हो गया, अब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो गया। तो पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर है इंडिया से। तो मेरा ख्याल है कि हर मामले में अब हमें कानून साजी भी करनी पड़ेगी और इस तरीका कार भी इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें कोई नजर नहीं आएगा, ना ये RTS की तरह बैठेगा, ये बकायदा चलता रहेगा। एक मशीन खराब होगी दूसरी मशीन साथ लग जाएगी। बहरहाल ये सिस्टम अच्छा है, तमाम सियासी जमातों को इत्तेफाक राय से इस पर कानून साजी कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको कुंवर दिलशाद साहब। फैसल साहब, ज़ाहिर है आप भी जानते हैं नवंबर के शुरू में एक फोरम मुनक्किद हुआ था जिसमें जो सरबराह थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ना सिर्फ वो, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और जो मुल्क भर से जो जदीद टेक्नोलॉजी के माहिरीन थे उन्होंने शिरकत की थी। इस पर बात की गई थी, बताया गया था कि पाकिस्तान के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात है। वाकई आपको लगता है कि अब ये हुकूमत जो है ये कह रही है और एक स्टेप आगे बढ़ रही है, अपोजिशन भी बढ़ेगी, तरमीम भी हो जाएगी और ये सब कुछ बहुत आसानी के साथ हो जाएगा और फिर आगे धांधली का शोर भी नहीं मचेगा? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने की। इमरान खान साहब ने आज कोई रॉकेट साइंस का कोई फार्मूला नहीं दिया और एक सिंपल सा फार्मूला दिया, अगर आप नहीं करेंगे इस तरह से तो आप पत्थर के ज़माने में रह रहे होंगे। आपको जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, बहुत आसान चीज़ें हैं और बहुत सस्ती हो गई हैं और वक्त के साथ साथ और आसान और सस्ती और शफाफ होती चली जाएंगी। यहाँ सबसे बड़ा जो, पहले तो बताता हूँ कि ये जो हम जिस फार्मूले पे जा रहे हैं, पाकिस्तान ने पिछले 40 दिनों के अंदर जो अचीव किया है, जिससे डॉलर नीचे आया है, वो हुआ क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नादरा के साथ मिलके, स्टेट बैंक ने FBR के साथ मिलके एक सिस्टम लॉन्च किया, रोशन अकाउंट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज को दिए और उन्होंने अपना पैसा जो बाहर रखा हुआ था यूरोपियन अकाउंट्स के अंदर, यूरोपियन अमेरिकन अकाउंट्स के अंदर, कैनेडियन अकाउंट्स के अंदर और ममालिक के अंदर, वो उन्होंने उठा के पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर रखना शुरू कर दिया और 48 घंटे के अंदर अकाउंट खुला, ट्रांसपेरेंसी थी, सबको क्रेडिबिलिटी थी, पैसा आ गया और डॉलर गिरना शुरू हुआ और आज 158 के ऊपर डॉलर आके खड़ा हो गया। पाकिस्तानी ने पैसे दे दिए,
$350 ملین پاکستان میں 40 دن میں آ گیا. شفافیت, نادرا, FBR, اسٹیٹ بینک نے اونرشپ لی. اب عمران خان جو کہہ رہے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ رہے, لیکن چونکہ کوئی سیاستدان کہتا نہیں ہے اس لیے جب کہہ رہے ہیں پاکستان نے بہت بڑا کام کر دیا. آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر جب ہم الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں گے تو ٹرانسپیرنسی بھی بہت زیادہ ان ہو جائے گی, ریزلٹ فوراً اویلیبل ہو جائیں گے, چیزیں بہت زیادہ شفاف ہو جائیں گی, اور اختلاف رائے کا بہت زیادہ ٹیکنیکل سائٹ پہ شاید کوئی پرابلم آئے, ظاہر ہے پہلے بھی آئے تھے اب بھی آئیں گے, لیکن پاکستان آگے نکل جائے گا, بہت تیزی سے آگے نکل جائے گا. ایک چھوٹی سی بات جو اس کے اندر ہمیشہ پرابلم کرے گی وہ رہے گی, اور 2-3 الیکشن تک وہ حل نہیں ہوگا. انڈیا کے اندر بھی بہت ساری جگہ پہ حل نہیں ہو رہا. انڈیا کو تو خیر اس وقت فرسودہ نظام ہے, جو پاکستان جس سائٹ پر جا رہا ہے تو شاید ایڈوانس نظام ہے جس کو آپریٹ کرے گا. وہ یہ ہے لوگوں کا لٹریسی ریٹ, ان کو سمجھ آنا کس طرح سے ووٹ. ہمارے یہاں تو لوگوں کو جب کارڈ ملتا ہے نا, ATM کارڈ, جو ابھی عمران خان صاحب نے پیسے دیے, اس سے پہلے بینظیر بھٹو انکم سپورٹ کے ذریعے, تو جو ATM کارڈ ملتا تھا تو وہاں پر بھی لوگ خالی پیسے نکالنے کے ان سے 500 روپے لے لیا کرتے تھے. تو پوائنٹ یہ کا انٹیریئر سندھ کا, ساؤتھ پنجاب کا, بلوچستان کا, اس کو لٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی کیمپین چلانی پڑے گی. ٹیکنالوجی تو آپ لائیں گے, لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال بھی لوگوں کو سکھانا ہوگا. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی پوائنٹ ہے. ذرا سیاسی بھی ذرا ہم گفتگو کریں اس پر. صدیق صاحب, وہ کام جو آپ کی حکومت میں نہیں ہوا, آج یہ حکومت کرنے کا اعلان کر رہی ہے, کیا اپوزیشن ساتھ دے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ 2 تو اکثریت میں تو نہیں ہے, تو آج آپ لوگ ساتھ دیں گے تاکہ 2023 میں کوئی اور کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ بہت شکریہ. دیکھیے, دنیا بھر میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشن کراتی ہے. آپ کو معلوم ہے انڈیا کی, بھارت کی ہم ابھی مثالیں دے رہے ہیں. بھارت میں ووٹنگ ہوتی تھی, پولنگ جو باکسز تھے اٹھا کے سینٹرل پول میں جاتے تھے, 7-8 دن کے بعد گنتی شروع ہوتی تھی, 15 دن کے بعد رزلٹ آتا تھا, سب کہتے تھے یہ درست ہے, کوئی نہیں کہتا تھا دھاندلی ہوئی ہے. یہاں آپ نے کیا کیا, اسی دن ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, ایک اسی دن جناب رزلٹ دینے شروع ہو گئے, مینیج کیا. ابھی آپ نے BRT سسٹم جو RTS سسٹم ہے اس کی بات کی ہے. جی, اصل بات یہ ہے کہ ایمانداری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر ایمانداری نہیں کرنی, بے ایمانی کرنی ہے, جس طرح کہ پاکستان کے انتخابات میں ابھی گلگت بلتستان میں ہوا, 2018 میں ہوا, پھر آپ جو مرضی کریں سسٹم بیٹھ جائے گا, الیکٹرک سسٹم چلا جائے گا, کمپیوٹر خراب ہو جائیں گے, کیونکہ نیت جو بری ہے, جہاں نیت بری نہیں وہاں الیکشن ہوتے ہیں اور سٹنگ گورنمنٹ کراتی ہیں. کس کی نیت بری ہے؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ جی جس کی بھی نیت بری ہوگی, جو مینیج کرے گا الیکشن, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, پھر وہ کیا کرے گی, پھر ایڈمنسٹریشن کو قابو میں کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کی نیت کیا ہے, آپ لوگ کریں گے, ساتھ دیں گے, پولنگ بوتھ میں بندے کھڑے کر دیں گے, پھر وہاں سے پولنگ ایجنٹس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے, پھر جالی جو ہے انتخابی اصلاحات ہو جائیں گے تو مین فورس کی ضرورت نہیں ہوگی نا, لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی نا, میں تو یہ بات کر رہی ہوں. وہ پھر کوئی جن بھوت اور آ جائے گا. اچھا, خلائی مخلوق آ جائے کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ اچھا, کیا ہم اپنے ضمیر کو جواب دے ہیں؟ اچھا, کیا ہم ایمانداری کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو بے ایمانی کے لیے 100 راستہ. اچھا, آئین میں ترمیم کے لیے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے جی, مجھ سے اگر عمران خان نے بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کریں, میں ان کو جواب دیتا ہوں. اور اگر بات ہماری پارٹیوں کے رہنماؤں اور PDM سے بات کرنی ہے تو پھر ان سے بات کریں. چلیں, یہ بات کرنے کی بات اصل ہے. بسرا صاحب, کیا بات کرنے کی گنجائش چھوڑی ہے حکومت نے؟ جس طریقے سے حکومت جس لہجے کے ساتھ اب تک اپوزیشن سے بات کرتی رہی ہے, آج یہ بہت بڑا اقدام ہے جو حکومت کو اٹھانا ہے. اس کے لیے واقعی آپ لوگ اس پوزیشن میں کہ حکومت سے اس لہجے میں اب بات ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیہ آپ کا. آج آپ نے بڑا زبردست جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے, دیکھیے آپ اس کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو نئے پاکستان کی تشکیل ہے وہ ووٹنگ سسٹم ہو, پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ہو, پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہو, پاکستان کا کوئی بھی نظام ہو, کوئی بھی نظام ہو, اس میں بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزیر اعظم, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہی لے کے آئیں گے, کیونکہ اس آدمی کی ان 2.5 سالوں میں پروو ہوا ہے کہ نیت اچھی ہے. اور مجھے ہنسی میری نکل گئی کہ جب ایمانداری اور اس کے اوپر بات فرماتے ہیں صدیق الفاروق صاحب, مطلب کہ کہتے ہیں کہ نیت کس کی اچھی ہے. دیکھیے, آج پاکستان کے اندر
الیکٹرانک سسٹم کے اوپر آپ کے نظام جو آپ کا الیکشنرنگ سسٹم ہے اس کے اوپر تمام پارٹیاں شور کرتی ہیں اور شور کرتی ہیں جہاں جہاں سے الیکشن ہارتی ہیں, جہاں جہاں سے جیتی ہیں وہاں پہ کنج کے بیان دینے, اور جہاں سے ہارتے ہیں وہاں پہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ جو میرے وزیر اعظم آپ کے وزیر اعظم نے آج بات کی ہے. 72-73 سال میں تو کوئی آج تک کر نہ سکا. پیپلز پارٹی ہاری, اس نے کہا جی نون لیگ الیکشن کھا گئی, نون لیگ ہاری, اس نے کہا پیپلز پارٹی کھا گئی, کاف لیگ نے کہا فلانا کھا گیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ کچھ نہیں کیا. آج آپ کے وزیر اعظم نے جو کام کیا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ کس کی نیت ٹھیک ہے. اصل میں چوری کے آپ کو تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کی نیت خراب ہے, اپنے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے نیت خراب کی جب بات کرتا ہوں تو میں اوورال پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی, سمیہ میں اوورال پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی نیت کی بات کرتا ہوں, کیونکہ جب بھی نیت خرابی کا ذکر آئے گا تو اس کی انگلی تو نون لیگ کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی نیت کا پتہ ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیں. آج کا بڑا زبردست دن ہے جب آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے طرف جو ایک مائل سٹون ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا. اب پتہ چل جائے گا سمیہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں, فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اصل میں آپ لوگ اوپینین میکر ہیں. اب ہمیں سفید اور سیاہ کے درمیان لوگ کھڑے ہوں گے, یہ درمیان والا ایریا ختم ہو جائے گا. یہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے جو اپنا چورن بیچنے والا, کہ اب کل سے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہاں ایک غزر کے علاقے میں دھاندلی ہو گئی, مسلم لیگ نون وہاں سے جیتی ہے, لیکن نام نہیں لے رہے کہ کہاں کس نے دھاندلی کی ہے. اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. وزیر اعظم نے اپنی نیت اور انٹینشن قوم کے سامنے رکھ دی ہے. اب پارلیمان کے اندر ہم اس بل کو لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح فیٹف کے اوپر قومی مفاد کے خلاف نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم کے تمام لوگوں نے پاکستان کی سلامتی کے جو حق میں تھا اس میں ووٹ نہیں دیا, اس کے خلاف ووٹ دیا. اب دیکھیں گے کہ الیکشننگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس سے پہلے کوئی بات چیت تو ہوگی نا, بات چیت تو ہوگی نا, بیٹھ کے جو کمیٹی ہے وزراء کی وہ بات چیت تو کرے گی نا اس سے پہلے. بالکل, کمیٹی آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے. پاکستان کا یہ جو وزیر اعظم ہے جس کا نام عمران خان ہے, یہ ایسے مائیں روز روز بیٹے پیدا نہیں کرتی. 2018 کی الیکشن کے فوراً بعد ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. واہ واہ کر رہے صدیق صاحب, جو ہمارے لوگ ہیں واہ واہ کر رہے اور سن لیں, بالکل نہیں پیدا ہوا. اچھا سنیے, ہم نے 2018 کی الیکشن کے بعد جب کہ انہوں نے 2018 کے اندر جو آج پرائم منسٹر نے الیبوریٹ کیا, اپنا صدیق بھائی یا کچوکے مار لیں یا مجھے سن لیں, میں کچوکے ماروں گا تو آپ کو بالکل بولنے نہیں دوں گا, کیونکہ میں اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس لیے مجھے پہلے بول لینے دیجئے تاکہ پروگرام کو لوگ سننے والے سمجھے کہ ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سنیے, آج وزیر اعظم نے نمبرز بتائے ہیں سمیہ, قوم کے سامنے نمبرز رکھے ہیں. نمبرز یہ رکھے ہیں کہ 2013 میں جب الیکشن ہوا اس کے مقابلے میں 2018 کے الیکشن میں کم امیدواروں نے, پیپلز پارٹی اور نون نے مل کے 23 الیکشن پٹیشن پنجاب میں داخل کی ہیں, ہماری 24 ہیں. کیونکہ الیکشن الحمدللہ باقیوں میں فائفن کی رپورٹ اٹھا لیں, فائفن نے 2018 کی الیکشن کو پاکستان کا سب سے بہترین الیکشن قرار دیا. ابھی گلگت بلتستان میں فائفن سمیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو نگران ہے انہوں نے بھی, اور جی بی کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, کہ کسی کو تکلیف ہے ہمارے پاس آئے, وہاں نہیں جا رہے سارے چورن بیچ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں نا احسن صاحب میں گیا تھا, انہوں نے کہا میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. احسن صاحب دیکھیں, میں اب بڑی معذرت سے کہوں گا, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ احسن صاحب کے ذرا آپ کون کیا ہے ماضی گواہ دیکھ لیجئے. میں اس پروگرام میں تھا سمیہ, آپ کے پروگرام میں جس میں وہ کہہ رہے تھے احسن اقبال, میں بھی اسی میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے فلانی کمپلینس ہیں. آپ مجھے بتائیے احسن اقبال کو ابھی لیجئے لائن کے اوپر, پوچھئے کتنی کمپلین آپ لوگوں نے فائل کی ہیں جا کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.